اچھا شیخ محترم، یہ نہج البلاغہ جو ہے ایک تصنیف ہے اہل تشیع، بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، اہل سنت بھی زیادہ تر اسی کو جانتے ہیں، کیونکہ اصول اربع کی جو کتابیں ہیں اس کے بارے میں کوئی اتنی معلومات نہیں ہے، زیادہ وہ نہج البلاغہ پہ۔ نہج البلاغہ پر ہمارے بعض تشیعوں میں بھی یہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے، سنیوں میں تو اکثر یہ پایا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جیسے ہمارے یہاں بخاری ہے اہل سنت کے ہے، تو لہٰذا ہم جو بھی کچھ نہج البلاغہ سے پیش کریں گے وہ ایز اٹ از ان کو ماننی پڑے گی۔ اب اس میں سے دو چار، ایک وہ مکتوب نمبر 6 ہے، ایک وہ فلاں والی روایت ہے جنہیں مرزا علی نے پورا لیکچر ریکارڈ کرایا ہے۔ ایک آپ کو ہمیں عمومی تبصرہ چاہیے، کیونکہ اس میں تو سند تو سید رضی نے نہیں لکھی، نہ ہی انہوں نے کتاب کا کوئی حوالہ دیا ہے۔ کیا یہ اصول جرح تعدیل سے مبرہ ہے یا اصول جرح تعدیل اس پہ لاگو ہوتے ہیں؟ اس پہ ہمیں ایک آپ کا عمومی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ نہج البلاغہ مولا علی کا کلام ہے۔ علامہ رضی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا انتقال 406 ہجری میں ہوا، انہوں نے مولا علی کے مختلف کتابوں سے خطبے جمع کیے ہیں۔ تو انہوں نے ادب کی کتابوں سے، سنی شیعہ سب یعنی کتابوں سے لیا، لیکن اکثر خطبہ سنی کتابوں سے لیے، اور انہوں نے بعض جگہ پہ ماخذ کا ذکر بھی کیا ہے، اس میں اکثر یعنی سنی کتابیں ہیں۔ تو انہوں نے جب متن کو دیکھا ہے، کیونکہ وہ ادیب تھے، بہت بڑے ادیب تھے، اچھا، تو انہوں نے متن کو لیا ہے کہ متن جو ہے یہ مولا علی کا ہے، اور بعض کی سندیں بھی ہیں، تو انہوں نے ان کو جمع کر دیا کہ جس میں یعنی فصاحت بلاغت نظر آئی ہے اور مولا علی کی طرف منسوب ہے، تو انہوں نے ان کو جمع کر دیا ہے نہج البلاغہ کے نام سے۔ تو علامہ رضی نے سنی کتابوں سے بھی لیا، شیعہ کتابوں سے بھی لیا، انہوں نے اسناد کو نہیں دیکھا، سند کو نہیں دیکھا۔ اب دیکھیں کہ نہج البلاغہ کی تعریف شیعہ علماء نے بھی کی ہے، سنی علماء نے بھی کی، حتیٰ کہ علامہ فخر الدین رازی جیسا بندہ، سعد الدین تفتزانی جیسے بندے نے بھی نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے۔ سعد الدین تفتزانی نے بھی شرح لکھی ہے، فخر الدین رازی نے بھی شرح لکھی ہے۔ کون کہتا ہے کہ وہ شیعہ تھے؟ اسی طرح دیگر سنی علماء نے اس کی شرح لکھی ہے کہ یہ بہت فصاحت اور بلاغت ہے اس میں، اور مولا کائنات کا ہے کہ یعنی ارشادات ہیں۔ اس میں اخلاقیات ہیں، اخلاقیات زیادہ ہیں، اور جو تصور مولا علی نے پیش کیا ہے، خدا کا تصور پیش کیا ہے، توحید کا تصور پیش کیا ہے، اس نے لوگوں کے یعنی عقلوں کو حیران کر دیا ہے کہ اتنی بڑی توحید۔ تو من حیث المجموع نہج البلاغہ کے جو خطبے ہیں یہ سنی اور شیعہ کے ہاں یعنی ان کی اہمیت ہے، لیکن تعریف سب نے کی ہے۔ مثلا شیخ محمد عبدہ نے نہج البلاغہ کی شرح بھی لکھی اور اس کی تعریف میں بھی بڑے بڑے کلمات کہے۔ اسی طرح مصر کے ادبا نے نہج البلاغہ کی تعریف کی، سوائے چند یعنی متعصب انسانوں کے، مثلا ابن تیمیہ، ذہبی، ان جیسے اور لوگوں نے کہا جی کہ یہ تو نہج البلاغہ میں تبرہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو تعریف سب نے کی ہے، لیکن تعریف انہوں نے من حیث المجموع کی ہے کہ کلی طور پہ کتاب یعنی نہج البلاغہ ٹھیک ہے، جس میں توحید زبردست بیان کی گئی ہے، انسانی اقدار اور انسانی یعنی ہدایات، مولا علی کے یعنی ارشادات، انسانی معاشیت، کیا نام ہے، انسانی زندگی گزارنے کے پہلو، اس طرح کے یعنی جو مولا علی نے بیان کیے ہیں، جو موت کا تصور پیش کیا ہے، جو موت کی طرف توجہ کرنے کے لیے مولا علی نے جو ارشادات فرمائے ہیں انسانوں کو متوجہ رہنے کے لیے، یعنی موت اور اللہ کی توحید، اس طرح۔ تو اکثر خطبے اس کے یعنی صحیح ہیں، سوائے تھوڑے خطبے، اور وہ بھی خطبے اکثر سنی کتابوں سے لیے گئے ہیں۔
تو بعض کی تو اسناد نہیں ہے، اور بعض کی جو سندیں بھی موجود ہیں. مثال کے طور پر مالک اشتر والا جو خط ہے مولا علی کا حکمرانوں کے لیے، اور وہ ملک خالد معراج جو وزیر اعظم بھی رہے ہیں ہمارے، انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس خط کو یعنی نافذ کیا جائے، اور انہوں نے چھپایا بھی تھا، اس کو یعنی شائع بھی کرا تھا مولا امیر المومنین کا جو نہج البلاغہ میں وہ حکمرانوں کے جو شرائط اور حکومت چلانے کے احکام جو بیان کیے ہیں. اور بہت اچھا یعنی وہ مولا علی کا خط ہے جو مالک اشتر کو لکھا. اور ہمارے بعض مراجع نے بلکہ مجتہدین نے اکثریت نے اس کو صحیح کہا. تو یہ نہج البلاغہ کلی طور پہ ہم اس کو صحیح نہیں کہہ سکتے. اچھا. کلی طور پہ یہ صحیح نہیں ہے کہ جو بھی خطبہ ہے ہم کہیں گے کہ وہ صحیح ہے، لیکن جس میں اللہ کی توحید پیش کی گئی ہے، جس میں اخلاقیات ہیں، جس میں موت کا ذکر ہے، جس میں انسان کے لیے ترغیب و ترغیب ہے، جس میں یعنی ہدایات ہیں، کیونکہ ان کی تائید کرتی ہے کتاب و سنت بھی، تو یہ مولا علی سے صحیح مرضی ہے. سوائے چند یعنی خطبوں، وہ خطبے اکثر، اور لطف کی بات یہ ہے کہ اہل سنت نے بھی نہج البلاغہ کو چھاپا ہے، یہاں سے شائع کیا ہے. اچھا. بعض نے تو خیانت کی، علامہ رضی کی توہین کی ہے کہ وہ جی رافضی تھا. حال ہی میں وہ شائع کی انہوں نے، اور اس کو مفت تقسیم کرتے رہے، لیکن اس میں انہوں نے محرف اس کو چھاپا ہے، یعنی نہج البلاغہ کو محرف نہج البلاغہ کو چھاپا ہے. ان میں خاص چیزیں نکال دی ہیں، اور اس کو پھر علامہ رضی کی بھی توہین کی ہے، اس کو انہوں نے شائع کی ہے نواسب نے. تو باقی اہل سنت برادران نے اس کو باقاعدہ لاہور سے شائع ہو گیا ہے، تو اس کو وہ بھی قبول کرتے ہیں. باقی چیزیں ٹھیک ہیں. مثال کے طور پر بعض اس میں ایسی چیزیں ہیں کہ جو محل نظر ہیں، اور بعض ہمارے کم مطالعہ والے لوگ، یعنی وہ خطیب ہیں، مقرر ہیں، لیکچر بھی ریکارڈ کراتے ہیں، لیکن وہ محقق نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں جی نہج البلاغہ شیعوں کی بڑی مستند کتاب ہے، اور یہ قرآن کے بعد اس کا درجہ ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. ہمارے کسی فقیہ نے نہج البلاغہ سے فقہ کا مسئلہ یعنی استنباط کرتے وقت نہج البلاغہ سے استدلال نہیں کیا. اچھا. استدلال نہیں کیا کیونکہ اس کی اسناد نہیں ہے. احتمال ہے یعنی اسناد نہیں ہے، تو اس لیے ہمارے کسی فقیہ نے بھی نہج البلاغہ سے استنباط نہیں کیا. اگر یہ قرآن کے بعد ہماری یہ کتاب ہوتی تو ہمارے مجتہدین اس سے مسائل یعنی استنباط کرتے اس، لیکن انہوں نے نہیں کیا. لہذا یہ کتاب ہماری ایسا نہیں ہے کہ قرآن کے بعد یہ کتاب ہے، یہ ایسا نہیں ہے. ہماری 4 کتابیں ہیں کتب اربع، ان میں بھی ضعیف روایات بھی ہیں، مرسل بھی ہیں، صحیح بھی ہیں، موثق بھی ہیں، ان میں بھی کمزور روایات بھی ہیں. نہج البلاغہ یہ نہیں ہے کہ ایسے ہے جی قرآن کے بعد، لیکن ان میں جو ارشادات ہیں وہ ان کی تائید صحیح و سند حدیث کرتی ہیں، اس لیے ہم